بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی، اس کی مثال رہتی دنیا تک ملنا مشکل اور ناممکن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے آگے نو کمپرومائز ان دا وے آف اسلام، نو کمپرومائز۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہی موقف رہا، اسلام کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے، ان کی بیعت کر لیتے، تو آج اسلام کا یہ نقشہ جو آج موجود ہے یہ نہ ہوتا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں، دین کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ ایک وہ وقت آیا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی اس کشتی کو سنبھالا۔ اس آڑے وقت میں منکرین نبوت ختم نبوت کھڑے ہو گئے، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، اور ایک عجیب سا ماحول مدینہ کی فضاؤں میں پیدا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کیا، منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کیا۔ اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر، یہ بہت مشکل وقت ہے، امت کو سنبھالو اور اتنا سخت قدم نہ اٹھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ یہ وہ تاریخی جملہ ہے جو آج کتابوں کی زینت بنا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کے معاملے میں، کہ دین میں نقصان ہو اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر دین کا نقصان ہو اور ابو بکر زندہ رہے۔ تو کیا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں جو جانور کے ساتھ اس کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، میں وہ رسی بھی وصول کروں گا، اور اگر کوئی رسی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ نو کمپرومائز ان دا وے آف اسلام۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر اس وقت نرم پڑ جاتے، منکرین زکوٰۃ کو کچھ ڈھیل دے دیتے، یا رسی نہ لیتے، یا زکوٰۃ کا کچھ حکم ڈیلے کر دیتے، تو آج اسلام کا یہ نقشہ نہ ہوتا جو آج موجود ہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اگر یزید کی بیعت کر لیتے، یزید سے کمپرومائز کر لیتے، اس سے وہ شرائط طے کر لیتے، تو آج اسلام کا وہ نقشہ جو آج موجود ہے یہ موجود نہ ہوتا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی صحابہ کی ترتیب پر اپنا سب کچھ لگایا، جان لگائی، مال لگایا، وقت لگایا، بچے قربان کیے، لیکن اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ اور یہ سبق ہے رہتی دنیا تک کہ تمہارے سامنے بڑے بڑے یزید آئیں گے، لیکن ان کے سامنے جھکنا نہیں، ان سے کمپرومائز نہیں کرنا، اور میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کرنا ہے، اپنے خون کے ساتھ دین کی آبیاری کرنا ہے۔ اگر اسی طرح دین کی آبیاری ہوتی رہے گی، انشاءاللہ قیامت تک دین کی روشنی باقی رہے گی۔ اور اگر غیر کے آگے کمپرومائز کر لیتے یا کرو گے تو دین کا نقشہ دنیا سے مٹ سکتا ہے۔
اس لیے ناظرین ہمیں کربلا کا میدان یہی سبق دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے لائے دین پر اپنا سب کچھ قربان کرو، سب کچھ لگاؤ اور دین کو بچاؤ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گریٹ سیکریفائس آف دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دا فیلڈ آف کربلا، ایسی قربانی نہ اس سے پہلے آئی اور نہ اس کے بعد آئے گی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جتنے لوگ کربلا کے اندر شہید ہوئے ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور آپ کے رفقا کا نام رہتی دنیا تک رہے گا، اور یزید مردود مٹ گیا مٹتا رہے گا، اور قیامت تک ذلت اور رسوائی اٹھاتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دین اسلام کی آبیاری کے لیے ہر قسم کی قربانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔